بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ حیدر اڈیاتش کی دوسری شامل نصاب غزل کلاس نہم۔ غزل ہے ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے، نہ بدرقہ ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے، تلاش یار میں کیا ڈھونڈیے کسی کا ساتھ، ہمارا سایہ ہمیں ناگوار راہ میں ہے، سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے، مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے، تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ خواجہ حیدر اڈیاتش کی پیاری غزل، بڑی خوبصورت غزل کا پہلا شعر ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، لیکن اس کی تشریح سے پہلے ہم آئیں گے اس میں جو مشکلات ہیں، اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کی طرف۔ دور میں شراب کا دور، عدم اگلا جہان یعنی اگلی دنیا، قبر کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے، دیار وطن کو کہا جاتا ہے، دیس کو کہا جاتا ہے، بدرقہ ساتھی کو کہا جاتا ہے، رسمی مشائیت عمل میں لانے والے، یعنی جب آپ کے ساتھ کوئی آپ کو رخصت کرتا ہے اور تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ جاتا ہوں ہر ایک تیز روگ کے ساتھ نا، غالب نے کہا ہے۔ بہرحال عنایت پروردگار، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا فضل ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، ناگوار ناقابل برداشت، بہتیرے کا مطلب ہے بار بار، ہزار ہا کا مطلب ہے ہزاروں یعنی لا تعداد، شجر سایہ دار گنے اور سایہ دار درخت، سر کے بل الٹا یعنی مکمل طور پر پاؤں اگر آپ کے تھک جاتے ہیں، پاؤں آپ کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نے سر کے بل جانا چاہیے، مسافر نواز، مسافروں کی مدد کرنے والا، مسافروں کو نوازنے والا، اور گلی مراد مطلب کا پھول یعنی جس کے لیے انسان جدوجہد کرتا ہے اور آخر میں وہ اپنے مطلب اور اس تک پہنچ جاتا ہے۔ تو غزل کا پہلا شعر ہوائے دور میں ہے، ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ پرانے زمانے کا دستور ہے، اردو شاعری کی روایت بھی ہے کہ جب خزاں کا زمانہ گزر جاتا ہے، موسم بہار کا زمانہ شروع ہوتا ہے، تو موسم بہار کے ساتھ شرابی بھی نئے جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے کہ خوشگوار شراب پینے کا زمانہ آ گیا ہے، کیونکہ اب موسم بہار کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ خزاں کے جانے کے بعد کہتے ہیں خزاں چمن سے ہے جاتی، خزاں چمن سے جا رہی ہے، پتوں کا جھڑنا ختم ہو گیا ہے اور وہ اب زیرگی کا عمل شروع ہو گیا ہے، نئی نئی کھوپلیں جو ہے وہ درختوں پہ آ گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہار راہ میں ہے، بہار کی آمد ہے، بس بہار دروازے پہ دستک دے رہی ہے، بہار بس آنے والی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جو ٹھنڈی میٹھی ہوائیں ہیں، یہ جو خوبصورت ہوائیں ہیں، یہ جو باد نسیم کی طرح ہوائیں چل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ ایسے نشے سے بھرپور ہے کہ جیسے کسی شرابی نے شراب پی رکھی ہو۔ تو خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے، آتش غزل کے مطلع میں بہار کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں اور یہ واضح کر رہے ہیں کہ جس طرح بہار کا زمانہ آتا ہے خزاں چلی جاتی ہے، ملک اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل، تو یہ ہواؤں کا اثر، ہوائیں اتنی پیاری، اتنی شریر اور اتنی نشے سے بری ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی شرابی نے شراب جو ہے وہ پی رکھی ہو اور شراب پینے کا زمانہ جو ہے وہ آ گیا ہو۔ دوسرا شعر بہت پیارا شعر ہے، بڑا بلیغ شعر ہے، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں۔ اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ والبعث بعد الموت، اور الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ موت کے بعد ہم دوبارہ جی اٹھیں گے، میرا رب بھی یہ کہتا ہے، میرا پیغمبر بھی یہی کہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ابھی سے پھر آپ کو اس امتحان کے لیے اور اس کوچے کی مصیبتوں کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، ابھی آپ زندہ ہیں، آپ ہستی میں اچھے عمل کر سکتے ہیں، تو ابھی سے آپ
عدم کے رستے کی رکاوٹوں، وہاں کی تاریکیوں، وہاں کی بلاؤں اور وہاں کی مصیبتوں کی فکر کیجئے، کیونکہ اگر آپ نے اس زندگی میں اس زندگی کے لیے فکر نہیں کی، اگر آپ نے اس زندگی میں اس زندگی کو سنوارنے کا منصوبہ نہیں بنایا، تو پھر آپ کو وہاں پہ لاتعداد مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، وہاں پہ بڑی بڑی بلائیں آپ کا مقدر بنے گی۔ کیوں آتش فرماتے ہیں دوسرے مصرے میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے، وہاں پہ ایسا آپ کو کوئی شہر بھی نظر نہیں آئے گا جہاں آپ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے بس تھوڑی دیر بعد شہر آنے والا ہے، وہاں میں کھانا بھی کھاؤں گا، وہاں میں پیوں گا بھی، وہاں میں آرام بھی کروں گا، وہاں میں سستاؤں گا، وہاں میں رات بھی گزاروں گا۔ اور ورنہ کوئی ایسا ملک ہے جہاں امن و امان ہے، وہاں مکمل طور پر مصیبتیں ہیں، وہاں ایک لہجے کے لیے بھی پھر آپ کو آرام اور سکون کا سانس لینا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اخروی زندگی، آپ کی آخرت والی زندگی آرام اور سکون سے گزرے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اس زندگی میں محنت کریں، آپ عبادتیں کریں، آپ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، آپ پڑوسی کے حقوق، آپ والدین کے حقوق، آپ اساتذہ کے حقوق کو، ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ جو آپ کی معیشت ہے، جو بازار میں آپ کام کر رہے ہیں، جو معاشرے میں آپ کا چلن ہے وہ زبردست ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یوں عدم کی کے کوچے سے گزر جائیں گے اور ڈائریکٹ جو ہے جنت میں آپ کا استقبال کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی سے چتے پاٹ لیں تاکہ بارش سے پہلے سفینہ بنا رکھے، بارش سے پہلے، تو اگر آپ نے ابھی سے فکر نہیں کی تو پھر عدم کے کوچ کی مصیبتیں، عدم کے کوچ کی تاریکیاں، عدم کے کوچ کی جو بڑے بلائیں ہیں، عدم کے کوچ میں پیش آنے والی خطرناک جو وہاں پہ بچھو ہے اور وہاں پہ سام ہے، تو وہ سب آپ کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو موت سے پہلے موت کی تیاری کیجئے۔ بہت خوبصورت شعر ہے، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ کہتے ہیں نہ بدرقا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، میں زندگی کے جس سفر پہ نکلا ہوں یہ بڑا کٹھن سفر ہے، اس میں ہزاروں مصیبتیں ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، میں لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو اچھائیوں کے بارے میں کہتا ہوں، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے دوست کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، رشوت نہ لیں، چغلی نہ کھائیں، غیبت نہ کریں، معاملات ٹھیک رکھیں، ادھر ادھر سے مال بنانے کی کوشش نہ کریں، حلال رزق کی طرف جو ہے وہ جائیں۔ میں یہ تمام باتیں جب کرتا ہوں تو میرا دنیا میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ شہر میں حمد میں دیرے نہ بہت تھے ناصر، ناصر کاظمی کا شعر ہے، شہر میں حمد میں دیرے نہ بہت تھے ناصر، وقت پڑنے پہ میرے کام نہ آیا کوئی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ حق کا ساتھ دیں گے تو آپ کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم ہوگی، آپ کے ساتھیوں کی تعداد بڑی قلیل ہوگی، لیکن ایک چیز آپ کے ساتھ ہے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر اگر ایک اللہ بھی آپ کے ساتھ ہو کافی ہے، اگر ایک خدا میرے لیے ہو، اگر ایک خدا بھی آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو ادھر ادھر کی دوسری چیزوں کی بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے، آپ کو حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے اور کسی چیز سے ڈرنے کی بجائے آپ کو مسلسل آگے بڑھنا چاہیے، آپ کو نیکیوں کی ترغیب دینی چاہیے، آپ کو اچھائیاں کرنی چاہیے، آپ کو گواہیاں دینی چاہیے، سچی گواہی دینی آپ کو چاہیے، آپ کو سچائیوں کا ساتھ دینا چاہیے، آپ کو جو اس طرح کے لوگ ہیں جو رذائل اخلاق ہیں، جو معاشرے میں بدامنی پھیلاتے ہیں، آپ کو ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ تمام دنیا بھی اگر آپ کو آپ کی مخالفت پہ اتر آئے اور ایک اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر کوئی آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی آپ کو اپنے سچائی کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ حق جو ہے وہ غالب آتا ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہے، ان الباطل کان زہوقا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ نہ کوئی مسافر ہے، میرے ساتھ
نہ کوئی میرا رہنما ہے، نہ مجھے کوئی رستہ دکھانے والا ہے، نہ میرا کوئی گائیڈ ہے، نہ اس طرح کے میرے مصیبتیں دور کرنے والا ہے، نہ میرا کوئی حوصلہ دینے والا ہے، نہ میری آنکھیں پہنچنے والا کوئی ہے، لیکن ایک چیز میرے ساتھ موجود ہے، حق اور سچ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں میرے ساتھ ہے، اور یہ میرے لیے کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، باقی چیزوں کی مجھے کوئی پرواہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تلاش یار میں کیا ڈھونڈیے کسی کا ساتھ، بہت پیارا شعر ہے۔ تلاش یار میں کیا ڈھونڈیے کسی کا ساتھ، ہمارا سایہ ہمیں ناگوار راہ میں ہے۔ آتش کہتے ہیں کہ جب میں محبوب کو تلاش کر رہا ہوتا ہوں، جب میں محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلتا ہوں، ان کو بازاروں میں اور گلیوں میں چوباروں میں اور ادھر ادھر صحراؤں میں اور دریاؤں میں اور تلاش کرنے کی میں وہ کرتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ میں اس سفر میں، اس تلاش میں دوسرے شخص کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر دوسرے شخص کو میرے عشق کے بارے میں پتہ چل جائے گا، اور دوسرا شخص میرا پھر رقیب بن جائے گا۔ انسان کو تو چھوڑیے، میرا اپنا سایہ، یہ جو سایہ نظر آ رہا ہے میرا اپنا سایہ جب میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے راستے میں، تو میرے لیے یہ بھی ناقابل برداشت ہے، کیونکہ محبوب کی تلاش میں یہ ایسا سینسٹیو کام ہے، محبوب کی تلاش ایسا سنجیدہ معاملہ ہے کہ اس میں دوسرے شخص کو تو کیا، اپنے سائے کو بھی شامل کرنا نہیں چاہتا۔ میرا سایہ بھی میرے لیے باعث مصیبت ہے۔ غالب نے کہا ہے نا، وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے، قیامت ہے کہ ہوئے مدعی کا ہم سفر غالب، قیامت ہے کہ ہوئے مدعی کا ہم سفر غالب، وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے۔ تو کہتے ہیں ہمارا سایہ ہمیں ناگوار راہ میں ہے، میرے لیے تو میرا سایہ بھی باعث مصیبت ہے، میں تو اپنے اس سایہ پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ میں کسی دوسرے انسان پہ اعتبار کروں۔ یعنی محبت اور عشق کا معاملہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، انتہائی سینسٹیوٹی چاہتا ہے، اس لیے اس میں کسی دوسرے شخص پر اعتبار کرنا اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے، کیونکہ دزلہ حال بیار تنوع رحمانہ دغیار بیار دلیتا برسوا کری۔ رحمان بابے نے بھی اس شعر کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ اس شعر میں زبردست شعر ہے، کنٹینیو سٹرگل کی بات خواجہ حیدر علی آتش نے کی ہے کہ اگر آپ کسی مقصد کی خاطر، کسی بڑے کاز کی خاطر آگے بڑھیں گے تو آپ کے لیے ہزاروں مصیبتیں آپ کے راستے میں آئیں گی، طرح طرح کی رکاوٹیں آئیں گی، آپ کے اپنے گھر والے آپ کے راستے کی رکاوٹ بنیں گے، آپ کے دوست آپ کے راستے کی رکاوٹ بنیں گے، آپ کے شہر والے، آپ کے کالج والے، آپ کے کولیگ، آپ کے مخالفین، آپ کے جتنے بھی ارد گرد کے لوگ ہیں، پھر پیسے آپ کے پاس نہیں ہوں گے، پھر وسائل آپ کے پاس نہیں ہوں گے، تو یہ تمام چیزیں انسان کو جو اعلیٰ و عرفہ مقصد ہے اس سے باز رکھنے میں یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اپنا حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ سفر ہے شرط، آگے بڑھنا سفر ہے، آگے بڑھنا شرط ہے، بس آپ آگے بڑھتے رہیں، آرام سے بیٹھنا چھوڑ دیں، فضول باتوں میں وقت برباد کرنا چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پہ 9 کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ میڈیکل میں جانا چاہتا ہے تو اس کو ابھی سے کنٹینیو سٹرگل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لانا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے، اگر آپ نے سفر جاری رکھا، دھوپ بھی آئے گی، کڑی دھوپ بھی آئے گی، پانی بھی نہیں ہوگا، رستہ بھی نامعلوم ہوگا، مصیبتیں بھی ہوں گی، آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے، آپ کے پاس زاد راہ بھی نہیں ہوگا، لیکن بہت سے ایسے علاقے ہیں، بہت سے ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ شجر سایہ دار موجود ہے۔ اگر آپ سفر کریں گے تو ایک دن اس شجر سایہ دار تک پہنچیں گے، پھر دوبارہ سفر شروع کریں گے، وہاں سستائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، اگلے دن نئے منزل کی طرف آگے بڑھیں گے، نئے رستے پہ جائیں گے، وہاں پہ بھی مصیبتیں ہوں گی، رکاوٹیں ہوں گی، سڑک خراب ہوگی، رستہ بند ہوگا، وہاں پہ نہر آئیں گے، وہاں پہ دوسرے دریا آئیں گے، لیکن اس کو عبور کر کے، اس کو پار کر کے آپ آگے جائیں گے، تب کہیں جا کے آپ اپنے مقصد کو اچیو کر لیں گے، اپنے گول تک پہنچ جائیں گے۔ ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے، شجر سایہ دار آپ کے منتظر ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کنٹینیو سٹرگل کریں، آپ ہمت نہ ہاریں، بس آپ باہمت ہو تو کئی چیزیں آپ کا راستہ آسان کرا سکتی ہیں، آپ کے لیے راستے میں کڑی ہو سکتی ہے۔ مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دو سے دشمن ہزار راہ میں، آتش کا حوصلہ جواں ہے،
آتش کہتے ہیں کہ میں جس منزل کے لیے گھر سے نکلا ہوں مجھے پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن میں اس منزل تک کو جا لوں گا، میں اس منزل پر پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرا بھروسہ کس پہ ہے؟ میرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، اور جو لوگ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ آخر میں ضرور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مسلمان علماء کو آپ دیکھیں، بڑے بڑے پیغمبروں کو آپ دیکھیں، سارے پیغمبروں کو آپ دیکھیں، کتنی سٹرگل ان لوگوں نے کی ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی کو آپ دیکھیں، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ نہیں ہارا، ان پر پتھر پھینکے گئے، لہوان کیا گیا، ان پہ گند پھینکا گیا، طرح طرح کی گالیاں دی گئی، ان کو ملک بدر کیا گیا، ان کو شہر بدر کیا گیا، ان کو طرح طرح کے طعنے سننے پڑے، لیکن میرے پیغمبر کے پائے استقلال میں کبھی بھی جو ہے وہ لغزش نہیں آئی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی سب سے اعلیٰ و ارفع ہستی بنا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ خدا تو دو سے دشمن ہزار راہ میں ہے، اور آخر شیر کی طرف بڑھیں گے۔ تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل لٹے ہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ یہ شیر بھی کنٹینیو اسٹرگل کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاؤں تھک جاتے ہیں تو آپ کو آرام سے بیٹھنا نہیں چاہیے، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، آپ کو ہاتھ لگاتے ہوئے سر کے بل جو ہے وہ ٹہلتے ہوئے، رینگتے ہوئے، روتے ہوئے، پیٹتے ہوئے آپ نے آگے جانا ہے، کیونکہ آخر میں منزل ٹھنڈی میٹھی چاؤں، پیار بھرے لوگ، بہت بڑا اعلیٰ عہدہ، بہت بڑا اعلیٰ عرفہ مقصد جو ہے اس تک آپ کی رسائی جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ آرام سے بیٹھ گئے تو پھر آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ مسائل آتے ہیں زندگی میں، رکاوٹیں آتی ہیں زندگی میں، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اس لیے میرے پیارے حاضرین و ناظرین، میرے پیارے شاگردوں، آپ کو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم اور ڈھیر سارے لیکچروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ تبہیم ادب کو سبسکرائب کرنے کا، تبہیم ادب کو دیکھنے کا، تبہیم ادب کو سننے کا ہم آپ کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں، اور ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں۔ اللہ کرے کہ کامرانی اور کامیابی آپ کا مقدر بنے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔